ویلکم بیک ناظرین. فخر امام صاحب کی بات مکمل ہونے کے بعد میں نے جب بریک لیا ہے تو مجھے کچھ ایسے سوالات ہیں, میں چاہتا ہوں کہ وہ جلدی سے بیگم صاحبہ سے کر لوں. یہ امریکہ میں سفیر رہی ہیں, تو امریکہ کے ساتھ ہمارے جو تعلقات رہے ہیں وہ ایک اس طرح کے رہے ہیں کہ گورنمنٹ تو ہماری جو ہے اس کا جھکاؤ رہا ہے امریکہ کی طرف, اور امریکہ کے جو انفلوئنس ہے وہ ہمارے اوپر تحت نظر جو ہے وہ نظر آتا ہے. تحت نظر جو میں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ جہاں تک نظر جائے, لیکن کچھ محدود چیزیں بھی ہیں, وہ بیگم صاحبہ خود بتائیں گی کہ کہاں تک ان کی مداخلت ہمارے ہاں ہے یا نہیں بھی ہے. میں ڈیسیژن اس لیے نہیں لے سکتا کہ میرا ایسے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ رہا ہے, شاید ہوگا کبھی تو پھر دیکھیں گے. آپ ایک بات ضرور دیکھیں گے کہ بیگم صاحبہ ہمیشہ سے سچ بولتی ہیں, اور میں نے جب بھی ان کا انٹرویو کیا ہے یہ بولڈ بات کرتی ہیں, چاہے پاکستان کا ملا ہو چاہے پاکستان کے مخدومز ہوں, ان کے بارے میں بھی یہ کھل کے گفتگو کرتی ہیں, اور جس نے بھی پاکستان کے بارے میں کچھ ایسا نقصان کیا ہے پاکستان کے حوالے سے اس کو یہ بے نقاب کرنے میں رکتی نہیں ہے. تو میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ امریکہ کا جو ہمارے اوپر انفلوئنس ہے اور ڈو مور کی جو پالیسی ہے یہ کب تک جاری رہے گی, اور جب آپ سفیر تھیں اس وقت کیسے تعلقات تھے اور آج کیسے دیکھتی ہیں؟ جی بیگم صاحب. جب میں سفیر تھی تو ان دنوں میں امریکہ نے ایڈ تمام بند کی ہوئی تھی پاکستان کو, اور میں جب گئی ہوں تو مجھے تو ہدایت حکومت پاکستان کی جانب سے یہ تھی کہ وہ ایڈ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے ہم جاری اثر نو کروائیں, کیونکہ ہمیں پاکستان کو تسلسل سے امریکہ کی دفاعی اور اقتصادی مدد کی ضرورت رہی ہے. جی. اب ہم 65 سالہ ریاست ہیں, اور پھر واقعہ پاکستان کے جانے کے بعد 35-36 سالہ ریاست. اب اس وقفے میں ہم نے بہت سی اچیومنٹس بھی کی ہیں اور بہت سے ہم نے مواقع ضائع بھی کیے ہیں. مجموعی طور پہ ہمارا ریکارڈ ایز اسٹیٹ جو ہے وہ نہ کوئی اتنا برا ہے اور نہ کوئی اتنا شاندار ہے کہ ہم مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں. جی. امریکہ پاکستان تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے, لیکن ایک حقیقت جو کہ تسلسل سے آتی رہی ہے وہ یہ کہ ہماری عسکری قوت کو ان کے اسلحے کی ضرورت رہی ہے. چونکہ دنیا میں سب سے بہتر اسلحہ وہ بناتے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج ہندوستان بھی اربوں ڈالر کا, وہ خربوں نہیں اربوں ڈالر کا, خربوں روپے کا اسلحہ امریکہ سے خرید رہا ہے ہندوستان. جی. سو ہماری یہاں یہ ایک کیفیت ہے. اب آراء تو طرح کی ہیں. مثلاً آج حسین حقانی کا کے ارشادات فرمودات کی سرخی لگی ہوئی تھی کہ امریکہ کو اور پاکستان کو ایک دوسرے کو طلاق دے دینی چاہیے. تو بھائی صاحب جب آپ سفیر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کو اس وقت کیوں خیال نہ آیا؟ سوچی یہ بات. میں یہ سمجھتی ہوں کہ امریکہ پاکستان تعلقات قائم ہیں, رہیں گے. ہم کہتے ہیں گیو مور, وہ کہتے ہیں ڈو مور. اب یہ گیو اور ڈو میں ایک بیلنس ہونا چاہیے ہے کہ ہم اتنا دیں جتنا ہم دے سکیں اور وہ ہمیں اتنا دیں جتنا ہم ان کو دے سکیں. ان کو ہماری اسٹریٹجک ضرورت ہے, ہمیں ان کی اقتصادی ضرورت ہے. اب ہیونگ سیڈ دس میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں, وہ یہ کہ پوری دنیا نے اس وقت امریکہ کا ساتھ کا اظہار کیا جب ان پہ حملہ ہوا 9/11. اب وہ اس وقوعے کے بعد وہ گئے سیکیورٹی کاؤنسل میں. انہوں نے کہا کہ ہم سیکیورٹی کاؤنسل کو بتاتے ہیں کہ جہاں پہ انتہا پسند جن کا تعلق ان تنظیموں سے ہو جنہوں نے ہم پہ حملہ کروایا ہے یا سوچتے رہتے ہیں, تو ہم ان کو جہاں پہ دنیا میں وہ بیٹھے ہیں ہم جا کے تلف کرنے کا حق رکھتے ہیں. پاکستان نے پوری دنیا کے ساتھ کھڑے ہو کے اور اس کی تائید کی. اب جب وہ آتے ہیں, ان کے آلے آتے ہیں ان انتہا پسندوں کو تلف کرنے کے لیے, تو یہاں پہ شور مچ جاتا ہے. اب ہم پاکستانی کس بیسس پہ وہ شور مچا رہے ہیں کہ ان کو یہ حق نہیں ہے؟ اگر شور مچانے کا وقت تھا جب پرویز مشرف نے ان کو یہ حق دے دیا, اس وقت تو یہاں پہ کسی نے اف نہیں تھی کی, لیٹ گئے. آج ہر کوئی اٹھا ہوا ہے. اور بڑی دلچسپ بات جو ہے جواد شمسی بھائی,
جو بڑی دلچسپ حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ ہم پنجاب والے جو ہیں ہمیں بڑا فکر ہوتا ہے، ہمیں اتنا فکر ہوتا ہے، ہمیں فلسطینیوں کا فلسطینیوں سے زیادہ فکر ہوتا ہے، ہمیں کشمیریوں کا کشمیریوں سے زیادہ فکر ہوتا ہے، ہمیں وزیرستان میں ڈرونز کا سیاپا ہم ہی کر رہے ہیں سب سے زیادہ۔ اب یہ سیاپا ہم نے کیوں نہیں تھا کیا جب پاکستان دنیا کے ساتھ مل کے یہ کہہ رہا تھا کہ امریکہ جہاں مرضی جا کے اور جس کو مرضی تلف کر سکتا ہے۔ بالکل، جب یہ آپ والی بات آ گئی نا کہ جب قانون بنتے ہیں، جب فیصلے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہم کہاں ہوتے ہیں؟ اچھا ایک میں اور عرض کروں، جو پناہ دیتا ہے ان لوگوں کو جو کہ بے گناہوں کی جانیں لینے پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ پناہ دینے والا جو ہے وہ صحیح تو نہیں ہو سکتا جی، وہ معاہدوں کے منافی بھی عمل میں مبتلا ہے، وہ اپنے دینی تقاضوں کو بھی مجروح کر رہا ہے۔ جو پروٹیکشن فراہم کرتے ہیں انتہا پسندوں کو، جو تربیت دیتے ہیں انتہا پسندوں کو، جو پیسے دیتے ہیں انتہا پسندوں کو، یہ سارے میں سمجھتی ہوں پاکستان کے منافی ہیں جی، پاکستان کے مفادات کے منافی ہیں، پاکستان دشمن ہیں۔ جو پیسے دیتے ہیں وہ بھی، اور جو ان کو پروٹیکشن دیتے ہیں۔ اچھا لیکن یہاں امریکہ بھی تو شامل رہا ہے نا، جب جو افغان وار جب شروع ہوئی ہے رشیا کے ساتھ، کہ اگر ہم جائیں پاسٹ میں تو امریکہ کے گناہ تو انگنت ہیں۔ بالکل، یہ بیسیکلی یہ امریکہ کے اسٹیبلش کیے ہوئے لوگ آج بدماش بنے ہوئے ہیں۔ لیکن اس میں یہ کہوں گی کہ امریکہ نے اس بات کا اعتراف کر رکھا ہے، انہوں نے کہا کہ ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئیں اور مزید ہم وہ غلطیاں دہرانا نہیں چاہتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی ہماری دوستی جو ہے یا تعلق جو ہے وہ صرف لین دین کا نہ ہو، بلکہ ہم آپ کے لوگوں کی بھلائی کا سوچیں۔ اب ایک اور بات میں کروں گی جواد بھائی، وہ یہ کہ اس وقت آپ اعلان کر دیں کہ امریکہ کے ویزے مل رہے ہیں، تو جو بہت مذہب کے شیدائی ہیں ان کے بشمول ان گنت پاکستانی پہنچ جائیں گے ویزے لینے کے لیے۔ ایک اور بات میں کہوں گی، اور وہ یہ کہ میں متعدد پاکستانیوں کو جانتی ہوں جو کہ پاکستان میں رہتے ہوئے ان کی سماجی سطحی اقتصادی سطح اوپر چلی گئی ہے، کیونکہ ان کا بیٹا یا بیٹی یا بھائی یا بہن امریکہ میں کما رہے ہیں۔ لوگوں کی پہچان بن گئی ہے کہ جی میرا بیٹا ہے امریکہ میں، میرا بھائی ڈاکٹر ہے امریکہ میں۔ اب جب یہ ہم سوچتے ہیں ذاتی طور پہ، تو اجتماعی طور پہ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو کے ان کو گالیاں دیں۔ اور پھر ایک اور حقیقت ہے، بہت کڑوی حقیقت ہے، وہ یہ کہ آج ہماری مقررہ نے ایک ایسا قانون پاس کر دیا ہے جو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے لیے مہلک ہے۔ کیا کہ جو بیرون ریاست کی شہریت رکھتا ہے یا رکھتی ہیں، وہ ہماری نمائندہ اداروں میں نمائندگی کر سکتے ہیں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ امریکہ ایسا قانون پاس کرے؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ جرمنی ایسا قانون پاس کرے؟ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ، اور یہ کس کی لابی رہی ہے؟ یہ تمام جو یہاں پہ امریکن ڈالرز کے اوپر مستفید ہونے والا طبقہ، اور جو امریکہ اور امریکن دوسرے ایلائز کے ساتھ ڈالر کمانے والا طبقہ، یہ ان کی لابی ہے۔ جی بالکل درست بات ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ پاکستان کے اندر بھی پاکستان کے باہر بھی ان گنت ایسے لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے پاکستان کو ایک برڈ آف پیسج کی طرح استعمال کیا ہے، آئے یہاں اور یہاں سے پیسہ بنایا، تعلیم حاصل کی اور گئے، اور ریاستوں میں جا کے اور پہنچ گئے، اور پھر بڑے فخر سے کہا کہ ہم تو ڈالر واپس بھیجتے ہیں۔ اور ان کے ہمارے یہاں پہ ہمارے سول اور ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے، ان کے بچے کتنے ہیں جن کے سب کے بچے پاکستان کے لیے بیٹھ کے اور پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں۔ شرمناک بات ہے کہ اس پاکستان کی قیادت کا، دیکھیے سب سے دنیا میں سب سے بڑا اثاثہ ہر انسان کے لیے اس کی اولاد ہوتی ہے، درست بات ہے، بالکل، جن کی ساری اولاد پاکستان میں موجود نہیں ہے اور پاکستان کے لیے خدمت نہیں کر رہی۔ میں نہیں سمجھتی کہ ان کو
قیادت کا حق ہے. درست بات ہے, یہ بڑی اہم بات ہے جی. فخر امام صاحب آپ کی طرف آؤں گا. تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ پروگرام کا وقت چونکہ قلیل ہے اور اس میں چاہتا ہوں کہ حلقے کی جو آپ کی سیاست ہے اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہو جائے. آپ خانے وال سے ہمیشہ جو ہے وہ الیکشن میں جاتے ہیں جی, اور کبیر والا سے, اور آپ کا ہے جی 156 NA 156. تو اس دفعہ کیا ارادے ہیں آپ کے جو نیکسٹ الیکشن جو آ رہا ہے؟ میرا ارادہ تو وہی ہے جی کہ میں انشاءاللہ الیکشن لڑوں گا وہاں سے. پہلے میں نے 2 حلقے سے بھی لڑا تھا, میاں چنو, پر بدقسمتی سے اس وقت مشرف صاحب اور ان کے کچھ اہلکار ایسے تھے جن کو تھوڑا سا خوف تھا کہ اگر وہاں صحیح لوگ پارلیمان میں آ گئے تو قوم, ملک, عوام کی بات کریں گے, ہمارے تابع نہیں رہیں گے جی. تو پھر ایسے جھرلو اور ایسے چیزیں اختیار کی گئی 2002-2008 میں, جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو انہوں نے ڈپرائیو کیا کہ وہ ممبرشپ ہو. آج ہم امید کرتے ہیں کہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہوگی اس میں اس قسم کے گھپلے نہیں ہوں گے, ہتھیار نہیں استعمال کیے جائیں گے جو پہلے 2 مرتبہ کیے گئے. اور یہی سمجھتے ہیں اس وقت دھاندلی ہوئی. جی بالکل, اور کہیں سلیکٹو ہوئی, یہ نہیں میں کہتا کہ ہر حلقے میں سلیکٹو ہوئی. اور اب ہم چاہتے ہیں کہ اب آگے ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب, کنسنسس کے ہیں, ریپوٹیشن بہت اچھی ہے, پر دیکھنا یہ ہے کہ حلقوں میں کیا ہوگا, کیونکہ وہاں چیف الیکشن کمشنر صاحب تو خود نہیں ہوتے, خود حلقے میں تو نہیں جائیں گے. وہاں آپ نے ایک ایسا ماحول پیدا کرنا ہوتا ہے کہ وہاں آپ غیر جانبدار نظر آئے. ہاں جی بالکل. اور پھر یہ کوئی نہ ہو کہ رات کو کیا ہو رہا ہے اور دن کو کیا ہو رہا ہے اور پرچیاں کہاں سے آ رہی ہیں اور بیگز میں کہاں ڈالا جا رہا ہے. تو بڑے طریقے سے ایک ہم نے ماحول ایسا پیدا کرنا ہے, انوائرمنٹ پولیٹیکل ہم نے ایسی پیدا کرنی ہے کہ شفاف, غیر جانبدار اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو, نان ٹرانسپیرنسی نہ ہو, جس کی وجہ سے. اور حقیقت یہی ہے کہ بلوچستان میں بھی بہت بڑا مسئلہ ہے, میں سمجھتا ہوں, میں اس لیے بات دوبارہ یہی جو آپ کر رہی ہیں بالکل بات جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ جی دھاندلی والا جو ہے جی, اور ان جو ریئل لیڈرشپ ہے اس کو باہر نہیں رکھنا چاہیے. ہمیں ایک یعنی پری پلان جو ہے وہ باہر رکھا جاتا ہے ریئل لیڈرشپ کو. جی ہاں, اور جو کچھ کنٹیسٹ کرتے ہیں ان کو باہر, اور جو نہیں کرتے وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ ہمیں ویسے ہی نہیں آنے دیں گے. تو جب تک آپ ایک ماحول ایسا پیدا نہیں کر دیتے سب کو موقع ملے, جی موقع ملے, اور جو لوگ ہیں اور جو لوگ آج باہر بیٹھے ہیں ان کو بھی انوائٹ کریں اور ان کو گارنٹی کریں کہ یہاں انٹرفیئرنس نہیں ہوگی. تو میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی لیجسلیچر آئے گا اور پھر ایسی گورنمنٹس فارم ہوں گی قومی اور صوبائی سطح پر جو کہ پھر قوم کی خدمت کریں گی. یہ چیز ہم بھول گئے. یہاں لوگ آتے ہیں, امپاور ہو جاتے ہیں از خود, اور پھر اپنے آپ کے اتنا زیادہ ویلتھ کما لیتے ہیں, اور پھر اکاؤنٹیبلٹی ہے نہیں. ایک اور مسئلہ ہے کہ قانون میں یہ کہا گیا کہ آپ 15 لاکھ یا اتنے لاکھ سے زیادہ حلقوں میں نہیں. اب آپ نے دیکھا بائی الیکشن میں کتنے پیسے کس طرح پھینکا گیا, بالکل ایسے ہی, اور ان کو ایک آدمی کو الیکشن کمیشن میں نہیں نوٹس, قانون کی دھجیاں بکھیری, اور دوران الیکشن ان کو نوٹس دیں کہ جناب آپ نے یہ 20-20 لاکھ کے کہاں سے لگا دیا, بعد میں نہ دیں, دوران الیکشن دیں, نوٹس دیں ان کو جو کینڈیڈیٹس ہیں کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں. پھر جیسے دوسرے ممالک میں بھی یہ قانون بنے ہوئے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں متوسط طبقے کے لوگ آ جاتے ہیں, لوور مڈل کلاس کے زیادہ لوگ ہوتے ہیں. ہاؤس آف کامنس کی میں بات کروں گا جہاں 400 سال سے الیکشن ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ پھر وہ لوگوں کو ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں اسی وقت. بالکل صحیح بات. اور آن ایویڈنس کہ جناب یہ آپ نے کیے, پھر وہ جرت کوئی نہیں کرتا کہ صرف آ کر اور یہاں مطلب 2-1 مثالیں بنانی ہوتی ہیں. مثالیں اگر ہماری یہ بائی الیکشنز میں 1-2 مثالیں بن جاتی مثال کے طور پر, تو پھر آئندہ کے لیے بالکل میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر جاتا کہ جناب صرف پیسے کی دوڑ نہیں ہونی چاہیے. یہ طریقہ کار جب تک ہم لمیٹڈ سورسز جو ہیں وہ دینے چاہیے الیکشن لڑنے کے لیے. قانون بنے ہوئے ہیں, عمل کوئی نہیں ہو رہا. اچھا, آپ جا رہی ہیں جی NA 88 سے, لیکن جو 2 پوائنٹ انہوں نے اٹھائے ہیں سید فخر امام صاحب نے اپنے تجربے کی روشنی میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم ہے. ایک تو وہ دھاندلی والا, اور دوسرا جو ہے ہمیں 2 فائدے ہوں گے ان کی باتوں سے اگر اس پہ عمل کر لیا جائے. ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ جو علیحدگی پسند بلوچی ہیں جو ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں, ہمارے پیچھے عوام ہے اور ہم جو ہے وہ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں, آزاد ہونا چاہتے ہیں, ان کا پول کھل جائے گا, ان کا بھرم کھل جائے گا کہ ان کو کتنے ووٹ ملتے ہیں.
جب وہ یہاں آ کے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. اگر ان کو موقع ملے, دیا جانا چاہیے, میرا خیال ہے موقع دیا جانا چاہیے. اگر ان کو موقع ملے گا تو ان کا جو اپنے جو بالکل سٹیک بن جائے گا اور وہ آئیں گے. اگر ان کو عوام الیکشن دیتی ووٹ دیتی ہے تو پھر وہ بات کریں, بیٹھ کے لیجسلیشن کریں, قانون بنائیں اور قانون کی عملداری پہ وہ کریں, یہ فائدہ ہوگا. اور دوسرا, آپ جب الیکشن میں پچھلی دفعہ بھی گئی, کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا آپ کے حلقہ میں؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ ایک سمپل سی بات ہے جی. اگر ہم کسی کی اثاثہ دیکھ لیں, فارم دیکھ لیں, جو فارم ہم نے بھرے ہیں نا اثاثے کے, وہ پراپرلی اسکروٹنائز ہوں, تو میرا مخالف تو الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا. میرے مخالف جو کہ میرے سے بہت زیادہ ٹھاٹ باٹ سے رہتا ہے, ٹھاٹ باٹ کی کاریں, ٹھاٹ باٹ کے نئے نئے مکان, نئے نئے بنگلے, ہر جگہ اتنا بڑا گھر اسلام آباد میں کہ منسٹر کالونی کے گھر کو حقارت سے دیکھا جائے, اتنا بڑا گھر لاہور میں کہ کوئی چیف منسٹر وہاں آئے تو بڑے فخر سے آئے, وغیرہ وغیرہ. جی. تو اثاثے جو ڈکلیئر ہوئے ان میں ٹیکس کی پیمنٹس جو ہے وہ 1,00,000-1.25 کی ہیں, اور اثاثہ اپنے بچوں کا, اپنی بیوی کا دکھایا گیا کہ کوئی کوٹھی بھی نہیں ہے, ایک کار ہے, وغیرہ وغیرہ. جبکہ مجھ ناچیز کو 12 صفحے کے انیکسچر لگانے پڑے کیونکہ میں نے اپنی چیز ڈکلیئر کی. جی. دیٹ از دی ریکوائرمنٹ آف دا لا. اگر میرے الیکشن کمیشن کے پاس تو ریکارڈ ہے, اگر میرے سے وہ فارمز جو ہیں نکالے جائیں, ساتھ میرے مخالف کے نکالے جائیں, تو ایب انیشیو عدالت کو حق ہے, اور یہ آئین کا تقاضا ہے, میرا مخالف ہے وہ تو کنٹیسٹ ہی نہیں کر سکتا. بالکل ڈکلیئر نہیں کریں گے تو پھر اس میں. جی, آپ اپنے حلقے میں دیکھیں کچھ تبدیلی آنے کے چانسز ہیں؟ جی دیکھیے, یہاں پہ حلقے میں تو نوکریاں بکی ہیں, 5 لاکھ 2 لاکھ 70,000 80,000 نوکریاں بکی ہیں. اب جہاں نوکریاں بکتی ہوں اور پھر وہ نوکریاں کیونکہ صحیح انداز میں دی بھی نہیں گئی, اور وہ پھر وہ کینسل ہو جائیں, پھر وہاں پہ جو لوگ نوکریاں بیچنے والے ہیں, جو لوگ نوکریاں خریدنے والے ہیں, انہوں نے یقیناً ماحول میں اپنی آوازیں تو اٹھانی ہیں. بہت بہت شکریہ جناب سید فخر امام صاحب, جناب محترمہ سیدہ عابدہ حسین صاحبہ. میں نے ناظرین کوشش کی کہ آج کے انٹرویو میں جو ہے میں کچھ ایسے سوالات ان سے پوچھوں, ایک ان کے حلقے کے بارے میں, ان کے جو حلقے کے لوگ ہیں ان کے لیے میں نے یہ سوال کیا تاکہ ان کو علم ہو کہ یہ کس طرح کے آپ جذبات رکھتے ہیں آگے خدمت کرنے کے. فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے. مزید جو بات ہوئی اس میں امریکن حوالے سے بات ہوئی. پہلے تو ہمیں ڈو مور کی پالیسی دیکھنی ہے. بیگم صاحبہ نے فرمایا کہ جی ہم کہتے ہیں گیو مور, وہ کہتے ہیں ڈو مور. تو جب تک گیو مور ہوتا رہے گا ڈو مور ہوتا رہے گا. فخر امام صاحب نے جو قانون بنانے کی بات کی ہے اور سب کو فیصلوں میں شامل کرنے کی بات کی ہے اور سب کو ساتھ لے کے چلنے کی بات کی ہے, تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت درست ہے. اس سے نہ کوئی بلوچی رہ جائے گا, نہ سندھی رہ جائے گا, نہ پنجابی رہ جائے گا, نہ کوئی ہزاروی رہ جائے گا, نہ پشتون رہ جائے گا. ایک ہوگا لفظ جس کا ہوگا نام پاکستانی. تو ہمیں پاکستانی بننا ہے اور پاکستانی سوچنا ہے اور پاکستانیوں کی طرح محنت کرنی ہے, خواہ وہ ہمارے کھیت ہوں, خواہ وہ کھلیان ہوں. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں ہماری انڈسٹری جو ہے اس کو جب ہم گرو کریں گے, یا جب انڈسٹری جو ہے یہاں لگے گی, جب اس انڈسٹری کا پہیہ چلے گا, تو پڑھے لکھے نوجوانوں کو یہ چاہیے بشمول سب کے, یہ نہیں کہ کوئی سمجھے کہ میں نے ماسٹر کر لیا ہے, گریجویشن کر لی ہے یا ایف اے کر لیا ہے تو اس کے بعد میں نے کوئی تعلیم مکمل کر لی ہے. جیسے بیگم صاحبہ کا کہنا تھا, محترمہ عابدہ حسین کا, بہت انہوں نے اہم بات کی کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے, اسٹیٹس کانشیس ہے کہ موبائل میرے کان میں لگا ہو, اے سی والا آفس ہو, ڈیسک لگا ہو, میں اس پہ بیٹھ کے کام کر رہا ہوں. نہیں, ہمیں وہی محنت کش قوم بن کے ابھرنا ہے دوبارہ. ہمیں ضرورت ہے پاکستان کو آگے لے جانے کی اور نفرتوں کو مٹانا ہے. میں آج کے پروگرام کا اختتام ایک شعر پہ کروں گا کہ آؤ الفت کا راستہ ڈھونڈیں, آؤ الفت کا راستہ ڈھونڈیں, اب تو نفرت نے انتہا کی ہے. اسی کے ساتھ آج تک کے پروگرام کے لیے جواد شمسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.